وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن انسان کو نہ اس کا مال اور نہ ہی اس کی اولاد اس کو کوئی فائدہ دے گی. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو آئے گا اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ. اگر آپ کو کوئی یہ بات بتائے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں کہ ہماری کوئی دل کی شریانیں یا ہمارا دل جو ہے اس کے اندر کوئی ایشو آ گیا ہے، تو ہم اپنی پوری دولت لگا دیں گے کہ کسی طرح ہمیں اس کی شفا مل جائے. اور یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ دل کے بغیر زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی، مجھے اس اسٹیٹ سے نکلنا ہے. جبکہ ابراہیم علیہ السلام ہمیں کیا سکھا رہے ہیں کہ اصل جو معنی ہے کسی دل کا مردہ ہونے کا، یہ وہ نہیں ہے کہ جب انسان کے دل دھڑکنا بند ہو جائے، کولیسٹرول سے بلاک ہو جائے. جو اصل مطلب ہے دل کے مردہ ہونے کا نا، وہ یہ ہے کہ جب دل سے ایمان نکل جائے نا تو وہ مردہ ہو جاتا ہے. اگر اس کے اندر سے اسلام کی طرف رغبت ختم ہو رہی ہے تو یہ ہے اصل مطلب دل کے مردہ ہونے کا. ابراہیم علیہ السلام کیا ہمیں سکھا رہے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوائے قلب سلیم کی کچھ اور قبول نہیں فرمائیں گے. جس طرح سے دل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا نا، ایک پاک حالت میں، ایک سلیم حالت میں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم سے دوبارہ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کو واپس لوٹائیں، ورنہ یہ معاملہ قبول نہیں ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلب سلیم ہے کیا؟ امام مجاہد یہ فرماتے ہیں کہ جو قلب سلیم ہے وہ یہ ہے کہ الذی لا شک فیہ، قلب سلیم وہ قلب ہے، وہ دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا. امام قتادہ رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ القلب السلیم هو القلب الخالی من الشرک، اصل جو قلب سلیم ہے وہ دل ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی کفر نہیں ہوتا، اس کے اندر توحید ہوتی ہے. الضحاک وہ کیا فرماتے ہیں؟ القلب السلیم الخالص، وہی کہتے ہیں کہ قلب سلیم وہ ہے جو کہ خالص ہوتا ہے، جس میں اخلاص ہوتا ہے، اس کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی. ابو عثمان النیسابوری وہ کیا فرماتے ہیں؟ القلب السلیم هو القلب الخالی من البدعۃ المطمئن الی السنہ، یہ وہ دل ہوتا ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی بدعت نہیں ہوتی، اس کے دل میں سکون آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے. اور پھر آتے ہیں امام ابن القیم، وہ اپنی کتاب جواب الکافی میں کیا لکھتے ہیں؟ تمام ایکسپریشنز جو باقی علماء نے، مفسرون نے کیے، وہ ان تمام کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک موتیوں کی لڑی بنا کے پیش کرتے ہیں اس کتاب میں. وہ یہ فرماتے ہیں وَلَا تَتِمُّ سَلَامَةُ الْقَلْبِ حَتَّى يَسْلَمَ مِنْ 5 أشياء، کہ کسی مسلمان کا دل تب تک سلیم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے آپ کو 5 چیزوں سے سلامت نہ کر لے. حَتَّى يَسْلَمَ مِنْ شِرْكِ يَنَاقِضُ التَّوْحِيدِ، وَحَتَّى يَسْلَمَ مِنْ بِدْعَةٍ تُنَاقِضُ السُّنَّةِ، وَحَتَّى يَسْلَمَ مِنْ شَهْوَةٍ تُنَاقِضُ الْأَمْرِ، وَحَتَّى يَسْلَمَ مِنْ غَفْلَةٍ تُنَاقِضُ الذِّكْرِ، وَحَتَّى يَسْلَمَ مِنْ هَوًى يُنَاقِضُ التَّجْرِيدَ وَالْإِخْلَاص. سب سے پہلی بات کہ وہ دل بن جائے جو اپنے آپ کو صاف اور پاک کر لے کفر سے، توحید پر اس کا دل اطمینان میں آ جائے. دوسری بات، اس کا دل پاک اور صاف ہو جائے بدعات سے اور اس کا دل مطمئن ہو جائے سنتوں پر. نمبر 3، اس کا دل صاف ہو جائے تمام شہوات سے، حرام شہوات سے، اور وہ فرائض پر مطمئن ہو جائے. نمبر 4، اس کا دل پاک اور صاف ہو جائے غفلت سے اور اس کے دل میں ذکر آ جائے اور آگاہی آ جائے. اور 5ویں، اس کا دل پاک ہو جائے خواہشات سے اور اس کے دل کے اندر اخلاص آ جائے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ دل ہے جو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے ہے. یہ وہ دل ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی کفر، کوئی شرک، کچھ نہیں ہے. اس کے اندر کسی قسم کی بدعت کی کوئی جگہ نہیں ہے. یہ وہ دل ہے جو کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا کسی بھی شک کرنے والے کی شکی باتوں سے یا کسی بھی منافق کی منافقت سے. یہ وہ دل نہیں ہوتا جو مختلف طریقے اور مختلف چیزوں سے متاثر ہوتا ہو، جو بھی ازمز ہے ویسٹ کے. یہ وہ دل ہوتا ہے جس کے اندر کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کسی کو امپریس کرنے کی، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اٹینشن چاہتا ہے. یہ وہ دل ہوتا ہے جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی نفرت نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے. یہ وہ دل ہے جو دور رہتا ہے نفرت سے اور بددیانتی سے اور غصے سے اور حسد سے. کسی کے پاس اچھی بیوی ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، وہ یہ کہتا ہے الحمدللہ، وہ یہ کہتا ہے یا اللہ اس کو مزید عطا فرمائے. اور جب وہ کچھ برائی دیکھتے ہیں، مفلسی دیکھتے ہیں، لادینی دیکھتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی دیکھتے ہیں، وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ان کو صحت دے،
یہ ہے سلیم دل، یہ اتنا سلامت ہے، اتنا پاک ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں جو قلب سلیم کا، سلامت دل کا جو ذکر ہے نا، وہ صرف 2 دفعہ آیا ہوا ہے۔ پہلی دفعہ جو قلب سلیم کی بات منسلک ہوتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوتی ہے، اور دوسری دفعہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ جیسے کہ آپ نے دیکھا، ہم نے سورۃ الشعراء کی آیت پڑھی ہے کہ قیامت کے دن انسان کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی سوائے وہ شخص جو آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ۔ اور پھر سورۃ الصافات میں کیا آتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے میرے پاس قلب سلیم کے ساتھ، اللہ اکبر، اپنے دل کو ایسا ہرگز نہ بنائے جس کے اندر نفرت ہو، جس کے اندر حسد ہو، زہر اگلنے والا دل ہو اور بدلہ لینے والا دل ہو۔ اپنے دل کو کبھی بھی وحشی دل نہ بنائے، کسی کے بھی خلاف اپنے دل میں آگ نہ بھڑکائیں، اور وہ آگ آپ ہی کو نقصان پہنچا رہی ہے، کیونکہ اس سے آپ ہی کو نقصان پہنچے گا، ایونچولی آپ ہی کو تکلیف ہوگی۔ تو ہر رات سونے سے پہلے اپنا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے اوپر سوچا کریں، اور پھر اپنا جو تعلق لوگوں کے ساتھ اس کے بارے میں سوچا کریں۔ ان گناہوں کے بارے میں سوچیں جو آج آپ سے ہوئے، اس شرک کے بارے میں سوچیں جو آج آپ سے جانے انجانے میں ہوا ہو، جانے انجانے میں کوئی بدعت ہوئی ہو، آج آپ سے گناہ ہوئے اپنی خواہشات اور شہوات کو لے کر، اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا مانگیں۔ ان کے بارے میں سوچیں جن کو آپ نے تکلیف پہنچائی یا جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ بھی معافی مانگیں اور ان کو بھی معاف کر دیں، اور ایسی امید رکھیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم فرمائیں گے اور آپ کے دل کو قلب سلیم بنائیں گے۔